لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام القوی، اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک عظیم صفت ہے القوہ، اس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ جو صفت ہے نا القوہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات ذاتیہ میں سے ہے اور کتاب و سنت سے ثابت شدہ نام ہے القوی۔ القوی اللہ سبحانہ وتعالی کے جو دیگر اسماء حسنہ ہے نا، جیسے القدیر ہے، القادر ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس پر درس ہو چکا ہے ہمارا الغلبہ، القدیر پر بھی ہو چکا ہے الحمدللہ، اور العزیز، یہ سب جو اسماء حسنہ ہیں، یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کے الغلبہ وغیرہ، یہ سب قریب المعنی ہیں۔ البتہ اس میں دقیق فرق کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی بات ہمارے درس سے متعلق ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو عظیم اسم ہے، عظیم نام ہے القوی، تو یعنی لغت کے اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے بنیادی طور پر، جیسے حسب معمول ہم گفتگو کرتے ہیں۔ القوی یعنی قویہ، اس سلسلے میں احمد بن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں معجم مقاییس اللغہ میں، کہتے ہیں کہ القاف والواو والیاء قویہ، اس کی جو بنیادی طور پر معنی ہیں، آپ نے کہا کہ دو معنی، کہا کہ اصلانی متباینانی، کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں اصول ثلاثہ متقاربہ یا اصلان متقاربان، کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے مطلب اصول خمسہ یعنی کلھا متباینہ، جیسے اجلا کے معنی میں آپ نے بتائے۔ یہ اللہ رب العالمین الفاظ میں بھی مطلب وسعت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو یعنی قویہ ہے، کہا کہ اصلانی متباینانی، بالکل ایک دوسرے کے متضاد معنی ہیں، دو الگ الگ جدا جدا معنی بنیادی طور پر۔ اس کا جو پہلا معنی ہے وہ ہمارے موضوع میں داخل ہے، اور جو دوسرا معنی ہے اس سلسلے میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلا جو معنی ہے ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ یدل علی شدت و خلاف ضعف، یعنی قویہ کے معنی کیا؟ قویہ کے معنی آتے ہیں یعنی اس کے اندر شدت کا معنی آتا ہے، سختی کا معنی آتا ہے، صلابت کا معنی آتا ہے، جو یعنی ضعف جو ہے نا، ضعف جو ہے نا، ضعف کمزوری، اس کا بالکل مقابل لفظ ہے یہ۔ القوہ یہ کس کی ضد میں آتا ہے؟ یہ الضعف کی ضد میں آتا ہے۔ اچھا، یہ اس کا ایک بنیادی معنی ہوا، اور دوسرا بنیادی معنی کیا ہے اس کا؟ کہا کہ والآخر يدل علی یعنی قلت خیرین، دیکھو بالکل متضاد معنی، ایک طرف تو مطلب شدت کا معنی آ رہا ہے اور دوسری طرف قلت خیر کا معنی آتا ہے، مطلب کسی طور پر بھی مطلب کمی کے معنی میں آ رہا ہے، کمزوری کے معنی میں آ رہا ہے۔ رہا مسئلہ جو اس کا پہلا معنی ہے وہ ہمارے موضوع میں داخل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظیم ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے یہ القوی۔ تو عربی زبان میں قوتن جو ہے یعنی جس کی جمع آتی ہے القوا، عربی زبان میں قوى الحبل کہتے ہیں، یعنی رسی کے جو تانے بانے آتے ہیں نا ایک دوسرے کو جو مضبوط کرتے ہیں۔ جب کہتے ہیں رجل شدید القوا، کیا مطلب ہے؟ یعنی شدید اثر الخلق، کہ مطلب ہے کہ انسان کے جو اندر جو اس کی جو چاہے اس کی رگیں ہوں، چاہے اس کے گوشت اور ہڈیاں ہوں، سب آپس میں ایک دوسرے سے بالکل جم کر کے مضبوطی سے ہیں، تو اسی کے لیے لفظ جو ہے مطلب دلالت کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک طرح کا مطلب اس کا قوت کا معنی آتا ہے، اور ایک ٹھوس اور جو مطلب سختی کا معنی اس کے اندر آتا ہے۔ یہ آج ہمارے موضوع میں داخل ہے۔ اس کا جو دوسرا معنی آتا ہے یعنی قویہ کا جو دوسرا معنی جو ہم نے بتایا، یعنی کیا بتایا ہم نے اس کو؟ یعنی علی قلت خیر۔ اس سلسلے میں تفصیل میں جائے بغیر بس ایک حوالہ دے دیتا ہوں کہ آج سے کم و بیش ایک 5 سال پہلے جب ہم نے 4 سال 4.5 سال پہلے جب ہم نے سورۃ الواقعہ کی تفسیر کی ہم نے، تو سورۃ الواقعہ کی جو آیت نمبر 73 ہے 70 پر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین۔ یہ جو المقوین ہیں المسافرین، تو المقوین کا لفظ وہاں پر کس معنی میں ہے اس کی پوری تفصیلات میں نے الحمدللہ تفسیر کے دوران میں نے ذکر کر دی ہیں، جس کو شوق ہو وہ ہمارے یوٹیوب چینل سے جو ہے اس کو لے کر کے سن لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، بہرحال یہ لفظی معنی رہا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے القوی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ عظیم اور مبارک نام 9 مرتبہ مذکور ہے، 9 مرتبہ ذکر کیا ہوا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ جو القوی یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے العزیز کے ساتھ ہی مل کر آیا اکثر، اور کچھ مقامات پر جو ہے اللہ رب العالمین کا یہ نام جو ہے القوی یا ذو القوہ شدید العقاب کے ساتھ جو ہے مطلب ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ نام مذکور ہے، 1-2 آیتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ مثلا معروف آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات کے آخر میں بیان فرمایا معروف آیت کریمہ کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ذو القوہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات علیہ میں سے ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بہت تفصیل کے ساتھ بتائے امام المفسرین امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ۔ آپ کی جو تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، اس میں وہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ الانفال کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب، ان اللہ قوی شدید العقاب۔ تو ان اللہ قوی اس کا معنی بتاتے ہوئے امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ لا یغلبہ غالب ولا يرد قضاءہ راد ينفذ امرہ ويمضي قضاؤہ فی خلقہ شدید عقابہ لمن کفر بآیاتہ وجحد حججہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا تو اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہوگا وہ نافذ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بندوں سے متعلق اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں، جو نظام اللہ نے جاری کر دیے ہیں، جو ان کے حق میں طے کر دیے ہیں، وہ مخلوق کے حق میں چاہے انسان ہو کوئی بھی مخلوق ہو اس کے حق میں وہ جاری ہو کر کے ہی رہے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت سے سخت گرفت کرنے والے ہیں ہر اس شخص کی جو اللہ سبحانہ و نہیں مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام سے کوئی خارج نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر کے ایسا نہیں ہے کہ بھئی اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرو گے تو جنت ہے، اب نہیں کرنے والوں کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں کرنے والوں کے لیے زبردست پکڑ بھی ہے، اور پکڑ کے رہیں گے رب العالمین جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلب اللہ کے کلام کی جھٹلائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، نبی کی تکذیب کریں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ رب العالمین ان کی سخت سے سخت گرفت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یعنی القوی کے معنی جو اتنی تفصیل سے بتائے امام طبری رحمہ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں کہا نا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی مطلب اللہ کی اس نصرت میں حائل نہیں ہو سکتے، آڑ نہیں بن سکتے، اور اللہ رب العالمین کسی کو ہزیمت سے دوچار کر دیں، ہار کسی کی تقدیر میں اللہ نے رب نے لکھ رکھ دیے ہوں تو پھر کامیابی اس کے کہیں سے بھی دور سے بھی اس کو نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یعنی کل روز قیامت اس دنیا میں بھی لیکن خصوصیت کے ساتھ کل روز قیامت اللہ رب العالمین نے کہا کہ کفار جب دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب اہل ایمان کو سرخروئی نصیب ہو رہی ہے اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ ان کو جہنم رسید کیا جا رہا ہے، تب ان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان القوۃ للہ جميعا، ہر طرح کی طاقت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے القوی، القوہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے، اسی لیے بڑی پتے کی بات کہی اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کی کتاب التوحید ہے اس میں آپ نے باب قائم کیا کہ باب قول اللہ تعالیٰ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو شیخ عبداللہ غنیمان، آج چونکہ اچھی خاصی بارش ہو رہی تھی تو ہمارا اپنا ذاتی طور پر سنبھل کر بیٹھنا ہی مشکل تھا، کتابیں لانا میرے لیے اور دشوار تھا کیونکہ کتابیں بھیگ جائیں تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو شیخ عبداللہ غنیمان حفظہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی کتاب التوحید کی شرح کی آپ نے، اس میں آپ نے اس بات کو ذکر کیا کہ جو ہے یعنی دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے اسم کو بھی ذکر فرمائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے متصف بھی ہے، یہ انسان کی طرح نہیں۔
ایک انسان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نام رکھ سکتے ہیں جمیل، نام رکھ سکتے ہیں غنی ہے، ضروری نہیں کہ وہ اس نام سے متصف بھی ہو اور وہ غنی ہو فی نفسی وہ جمیل ہو، ضروری نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نام سے موسوم ہے اس نام سے متصف بھی ہے رب العالمین. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محض جو صفت جو کتاب و سنت سے وارد ہے اس سے اسم نے جو مطلب نہیں بنایا جا سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھو یہاں پر ان اللہ والرزاق کہا، الرزاق اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور کہا کہ ذو القوہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے. دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ بیان فرمائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. المتین کو اگر ہم جو ہے مطلب حالت رفع میں پڑھیں گے المتین، جو کہ الرزاق کی سے متعلق دوسری خبر ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں اس پر مستقل ہم درس دے چکے ہیں الحمدللہ. اگر وہ القوہ کی صفت ہو ذو القوۃ المتین، المتینی کو جو مطلب جو مجرور جنہوں نے پڑھا ہو، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ القوہ کی صفت ہوگی. وہ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ اصل ہے آیت کریمہ میں جو عثمانی جو رسم الخط ہے اس میں تو المتین ہے. اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ بھی ایک مستقل نام ہے اور اس پر ہم نے نام درج دے چکے ہیں الحمدللہ. تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے ذکر کی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو عظیم نام ہے القوی، یہ یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ القدرہ یعنی القدیر، العزیز، الغلبہ، الغلبہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، تو بالکل اس کے قریب المعنی جو ہے یہ نام ہے. البتہ اہل علم نے ایک فرق یہ بتائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے القدیر، ایک نام ہے القوی. اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں القدیر کے معنی کیا ہیں تو بول دیں گے بھی قدرت والا، طاقت والا. القوی کہتے ہیں کہ بھی طاقت والا، یہی بتاتے ہیں نا. دراصل بات یہ ہے کہ دونوں میں قدر فرق ہے. شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ جو العقیدہ الواسطیہ پر آپ نے جو شرح لکھی ہے ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اور شاید یہاں پر میں نے دیکھا اردو میں بھی آ چکی ہے. وہ میرے پاس اردو مترجم نہیں ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اصحاب علم نے بھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا اپنا انداز ہے، آپ جس وسعت کے ساتھ شرح لکھتے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ فرق بتایا کہ القدیر اور القوی یعنی القدرت و القوہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. کہا کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ القدیر یعنی یہ مقابل ہے کس کے؟ عجز کے. کہا کہ القدیر یقابل العجز، یعنی یہ عجز کے مقابل ذکر کیا جائے گا، یہ عجز کے مخالف ہے یہ. اور جبکہ القوی کہا کہ یعنی یقابل الضعف، وہ ضعیف کے مقابل ہے، الضعف کے مقابل ہے، اور یہ عجز کے مقابل ہے. القدیر یقابل العجز والقوی یقابل الضعیف. ان دو چیزیں ہیں. اچھا اس فرق کو سمجھیں گے کیسے ہم؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ القدیر یہ جس قدرت کی بات ہے وہ عمومی طور پر ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جس میں شعور ہو، اور القوی ایسے چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی قوت کے لیے جس میں شعور ہو بھی سکتا ہے اور شعور نہ بھی ہو. مثال کے طور پر انسان ہے، انسان کے اندر شعور ہے، جن کے اندر شعور ہے، ملائکہ کے اندر شعور ہے. تو جو بھی شعور اور باحث مخلوق ہیں ان کے لیے القدیر کا لفظ آتا ہے. اور القوی جیسے مثال کے طور پر دیکھو آپ، یہ جو ہمارے سامنے میز رکھا ہوا ہے بہت ہی قوی ہے یہ، لیکن اس کے اندر شعور ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. لیکن انسان کے اندر تو انسان قوی بھی ہے، قدیر بھی ہے. جبکہ یہ جو میز ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے یہ قوی تو ہے، لیکن اس میں اس کو قدیر کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے اس کے لیے، اس لیے کہ اس کے اندر شعور وغیرہ کی جو بات آتی ہے، القوی کے اندر جو ہے شعور اور عدم شعور دونوں کی وسعت ہے. جبکہ جو ہے مطلب القدیر عمومی طور پر شعور والے جو الفاظ ہوتے ہیں یا شعور کے جو اسماء ہیں اس کے لیے جو یہ لفظ استعمال ہوگا. یہ فرق ہم نے بتایا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ. تو القدیر القوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو عظیم نام ہے، اس نام کی ہم کیسے کائنات میں غور کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ القوی ہے نا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین الرحیم ہے، اہل ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نظر آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن ہے، پوری کائنات سے متعلق اس میں اللہ کے نافرمان بندے بھی داخل ہیں. اللہ تعالیٰ کے الرحمن میں جو رحمت کی جو وسعت ہے تو وہ نظر آ رہی ہے، ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اور اہل ایمان کے لیے خصوصی رحمت نظر آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرزاق ہیں، کائنات میں ایک نظر ڈالیے، نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہے، یہ کائنات میں ایک نظر ڈالنے سے ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس سلسلے میں اہل علم نے کچھ چیزیں پیش کی ہیں، جیسے امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ
اور حافظ ابن کثیر ہیں، شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، حافظ ابن القیم ہیں رحمہم اللہ اجمعین. ان سب اصحاب علم نے جو جدا جدا جو باتیں لکھی ہیں اس سلسلے میں، اس کو جو ہے مطلب شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے اجزا کیا ہے فقہ اسماء اللہ الحسنى میں. میں نے اس کتاب سے، چونکہ جس ترتیب سے آپ نے ذکر کی ہے وہ کتاب ہمارے گھر میں ہے الحمدللہ، اور ہم نے اصل کے اعتبار سے مراجعہ کیا ہے، کیونکہ جب تیاری کرتے ہیں تو اصل کتابیں ہی ہمارے سامنے ہوتی ہیں. لیکن بہرحال آپ نے جو ترتیب دی ہے میں اسی ترتیب سے آپ کو سنا رہا ہوں، تاکہ ایک کیا کہتے ہیں سلیقے کے ساتھ بات سامنے آ جائے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی ایک بات ہے کہ جو علمی امانت بھی ہو، اس لیے کہ جو آیتیں آپ نے اس نقطے کے ساتھ ذکر کی ہیں وہی آیتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ جو آیتیں آپ نے ذکر کی ہیں اس سے معنی بہت اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے جو نقطہ انہوں نے بیان کیا. 6 باتیں آپ نے ذکر کی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی القوی ہے. کائنات میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں یا انسان کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو اللہ رب العالمین القوی ہے، تو اس کے مظاہر اور اس کے مشاہد کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اس کائنات میں جو اس دنیا میں جو انسان کو بسائے ہیں، تو آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں بسانے کے تقریباً 1000 سال تک کوئی غیر مسلم تھا ہی نہیں اس دنیا کے اندر، کوئی بھی نہیں تھا. 1000 سال تک، 1000 سال نہیں، عفواً 1000 سال نہیں، 10,000 سال تک. میں مستقل اس پر درس دیا ہوں الحمدللہ. 1000 سال نہیں، 10,000 سال تک، 10 نسلیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کی اولاد، 10 نسلوں تک کوئی غیر مسلم تھا ہی نہیں اس دنیا کے اندر. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ دن کے روشن کی طرح پورے بصیرت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ 10 نسلوں تک کوئی تھا ہی نہیں غیر مسلم. پھر اس کے بعد بہرحال بگاڑ آتے گیا. اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں جو اللہ نے مبعوث فرمائے، نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد جو اللہ کے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم، تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی مدد کریں گے، ان کی نصرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے حق میں شامل حال ہوگی، اللہ کی تائید جو ہے ان کو حاصل ہوگی، اور جو ان پر ایمان لائیں گے ان کے حق میں بھی اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید حاصل ہوگی، نصرت آئے گی. یہ مطلب واضح بات ہے، ایسا ہو چکا ہے. پوری تاریخ بتا رہی ہے کہ جو ہے مطلب اللہ رب العالمین نے انہی کے ناموں کو باقی رکھا ہے، انہی کی سیرت کو باقی رکھا ہے، انہی کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اللہ رب العالمین نے اس کو باقی رکھی ہے. آج دیکھو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی آپ کی، کیسی قوت پہنچائی آپ کو. اس سلسلے میں قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمائے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو مطلب اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ضرور مدد کریں گے. آپ مثال کے طور پر دیکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اس جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کسی کا فون آ رہا ہے، جی چلیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جب العزیز پر ہم نے درس دیے تھے، اس میں ہم نے اس آیت کریمہ کو قدر تفصیل سے بیان کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. چلو ہے نا؟ جی 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 جی. تو دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور مدد کریں گے کہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ ہود میں صالح علیہ السلام کا جب قصہ بیان فرمائے، تو حالانکہ صالح علیہ السلام بظاہر ایک لگ رہے ہیں کہ ایک ناتواں ہیں، اکیلے پڑ گئے ہیں، اور پوری قوم ایک طرف ہو چکی ہے، اور جو شرارتیں کر رہے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي يومئذ ان ربک هو القوی العزیز. ان ربک هو القوی العزیز. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب ہمارا جو وہ فیصلے کی جب گھڑی آ گئی تو کہا کہ نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا. صالح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، ان کو نجات دے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو. اللہ رب العالمین نے اس دن کی رسوائی سے اللہ نے ان کو بچایا، اس دن کی چیخ و پکار سے اللہ نے ان کو بچایا. کہا کہ ان ربک هو القوی العزیز. ان جو ہے تعلیل کے لیے آتا ہے، کیونکہ ان مکسورہ ہے، مشددہ مکسورہ ہے، تعلیل کے لیے، سبب بتانے کے لیے کہ ان ربک هو القوی العزیز. آپ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے علاوہ ایسی بات کون کہہ سکتا ہے؟ ایسی بات کتنی بڑی بات ہے یہ، اور کتنی دمدار بات ہے یہ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بات ایسی کہہ ہی نہیں سکتے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جو مدد فرمائے ہیں، اس باب میں قرآن کی اتنی آیات ہیں کہ اس پر جو ہے مطلب یعنی اس کو سمیٹنا آسان نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی خصوصاً انبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسولوں کی جو اللہ نے ان کی جو مدد فرمائی، جو ان کے لیے جو نصرت اور تائید حاصل رہی ہے، جیسے کہ کل ہم نے سورۃ الحج کی تفسیر مکمل کی تو اس میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ جب اللہ نے کہا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ اور پھر کہا کہ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، تو اللہ نے کیا وعدہ فرمایا؟ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ یہ صرف اللہ کے بندوں کے لیے ہی ہے، یہ اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں ان کے لیے کوئی مولا نہیں۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، جو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں ان کی مدد نہ کریں وہ خاک مولا کہلائیں گے ان کے لیے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحج میں آغاز میں۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی مظہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کی کیسے مدد فرماتے ہیں۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ ایک شکل تو یہ ہے۔ ایک دوسری صورت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے اس کے مقابل جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ضرور مواخذہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہ السلام کو تکلیف دیں، جھٹلائیں، ان کا مذاق اڑائیں، اللہ کے کلام کا مذاق اڑائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام کو جس فرشتے کے ذریعے بھیجتے ہیں ان کا مذاق اڑائیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑائیں، ان کے لیے رکاوٹ بنیں، ان کے لیے آڑ بن جائیں، ان کا قتل کریں، ان کو دھمکیاں دیں، یہ سب کچھ ہوتا رہے، اللہ پر سب و ستم کریں اور اللہ پر ایمان نہ لائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے، ایک مہلت دیں گے ضرور، ایک موقع دیں گے ضرور، لیکن جب گرفت کریں گے تو گرفت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا کہ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ فرعون یا فرعون جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے مطلب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اس کا ایمان نہیں لایا اللہ پر، کفر کیا انہوں نے۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، بابا دیکھ رہے ہیں سبب کے لیے، بلا وجہ نہیں، ایک سبب کے، ان کے نافرمانیوں کے سبب اللہ نے ان کی گرفت کی، اور کہا کہ گرفت کرنا کسی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، ان اللہ قوی شدید العقاب۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ ایک سورۃ قرآن مجید کی سورۃ غافر، اس میں اللہ رب العالمین نے دنیا بھر کے اقوام کا ذکر فرمایا، فرعون کا تذکرہ قدر تفصیل سے، لیکن اجمالی طور پر سب کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی اور انسانوں سے کہا کہ ذرا سیر و سیاحت کے لیے جائیں، تفریح کا لفظ نہیں بول رہا ہوں میں، سیر و سیاحت کے لیے جائیں اور ذرا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیے ہیں، اپنے نافرمانوں کے ساتھ۔ صرف کسی اجڑی ہوئی بستی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی گلی کوچوں میں بھی جا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ خوش ہیں کہ نہیں ہے، سکون ہے کہ نہیں ان کو، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے گھروں کو دیکھیں، ان کے رہن سہن کو دیکھیں، اس کے مقابل اہل ایمان کو دیکھیں، اندازہ ہوتے رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورۃ غافر میں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا اشد منهم قوة واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے مطلب دنیا میں سیر و سیاحت کے لیے کہیں گئے نہیں، یا جائیں گے کب؟ نہیں گئے تو کب جائیں گے؟ جاؤ، جا کر کے دیکھو، اس میں دعوت دی جا رہی ہے، تحریک مل رہی ہے اس سے کہ نکلیں، باہر نکلیں، دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو ہلاک کیے ہیں نا اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے، وہ مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور دیگر جو ہے مطلب وسائل کے اعتبار سے تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ آج ہمارے لیے بات ہے تو ہم سے پہلے کے لوگوں کو جب اللہ نے ہلاک کیے تو ہم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے ہر اعتبار سے۔ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کو جو ہلاک کیے بظاہر آسان معاملہ نہیں تھا، اس لیے کہ ان کو اتنی طاقت تھی ان کے پاس، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ قوی شدید العقاب، اللہ رب العالمین قوی ہیں، شدید العقاب ہیں۔ حیران کن بات بتاؤں میں آپ کو، یہ جو
صورت ہے نا کون سی صورت؟ سورۃ غافر، اس کے بعد ایک صورت آتی ہے سورۃ فصلت، اس میں تو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بات بیان فرمائے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. یعنی یہ جو قوم عاد ہے نا، جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے، اللہ نے ان کو اتنا مضبوط بنائے تھے جسمانی اعتبار سے، بنانے والے اللہ ہی نے کہہ دیا کہ لم یخلق مثلها فی العباد، کہ بندوں میں ہم نے ایسے بندے کسی کو بنائے ہی نہیں. یہ بنانے والے کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین، کسی انسان نے دیکھ کر کے نہیں کہا کہ بھئی ایسا مضبوط انسان کہاں ہے دنیا میں. اللہ نے کہا کہ ہم نے ایسا مضبوط کسی کو نہیں بنائے. لیکن ان کو اتنا نشہ تھا اپنی طاقت پر، انہوں نے کہا کہ وقالوا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم جواب میں؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوی ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کون سا نشہ ہے؟ ارے طاقت دی کس نے تم کو؟ جس نے طاقت دی وہ طاقت چھین نہیں سکتی ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دیکھو اللہ رب العالمین القویم، اللہ ہی ہے جو ان کو پکڑ سکتے ہیں، سبحان اللہ العظیم. ایک یہ دوسرا مظہر ہے کہ اللہ رب العالمین القوی ہے. ایک تیسرا جو مظہر جو انہوں نے اس دنیا میں بتائے ہیں کہ دیکھو، دیکھنے سے واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین القوی، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اس صفات ذاتیہ میں سے اس صفت کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی دیکھو یہ جو میز ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ بھی اس میز کے لیے مطلب مضبوط، اس کی کیا ہے، یہ اس کے جو پیر ہیں جتنے مضبوط ہوں گے میز یقیناً جو اتنا مضبوط ہوگا اس پر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں وغیرہ. معروف بات ہے، مطلب عقلاء کے ہاں بچے بھی سمجھ لیتے ہیں اس بات کو. لیکن دیکھو حیران کن بات ہے، آسمان، زمین، سبحان اللہ، یعنی بھئی آسمان کو چھت نہیں ہے، ہم جو چھت کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ کوئی عمود نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے. زمین بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلب اس کو چاروں طرف سے اس کو پکڑ کے رکھے نا. یعنی آسمان کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ نے خود کہا ہے کہ جو ہے اس کے لیے کوئی ستون نہیں ہے، اس لیے کہ انسان نفسیاتی اعتبار سے اس کو دیکھ رہا ہے. زمین کو لے لیجئے، زمین کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ آسمان کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کس درجے کی قوی ہے اندازہ لگائیے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت الکرسی میں کہا، جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، کہا کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مطلب کسی طور پر بھی کمی، کسی طور پر بھی نقص اور کسی طور پر بھی مطلب کمزوری اور ضعف کی بات نہیں آتی ہے اس میں، جو اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمائے ہیں الگ الگ اسلوب میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں. آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاطر کے بالکل آخری سے پہلی والی آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھو زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، اور کوئی مقابل میں ایسی ذات نہیں ہے، ایسی شخصیت نہیں ہے، کوئی انسان یا کوئی بھی چیز اجتماعی طور پر ہو، انفرادی طور پر ہو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلب کمزور کر دیا، عاجز کر دیا، مقابل میں آئے. یہ اللہ ہی یہ بات جو ہے مطلب کہہ سکتے ہیں. مخلوق میں یہ دم خم نہیں ہے. کتنے مظاہر ہم نے پیش کیے؟ 3. ایک چوتھا مظہر یہ ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں جتنے بھی مطلب ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے غذا پر زندہ رکھے ہیں، ان سب کی غذا فراہم کر رہے ہیں رب العالمین، ان سب کو غذا فراہم کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بھوک دے رہے ہیں اور پھر ان کو غذا دے رہے ہیں، ان کے موافق غذا دے رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین القوی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اب دیکھو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے بالکل اس کے موافق اس کو اللہ تعالیٰ غذا دیتے ہیں. ایک 40 سال کا آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اس کے لیے جو غذا ہونی چاہیے برابر اس کو غذا پہنچ رہی ہے. ایک 80 سال کا شخص ہے، اس کو کیا ملنی چاہیے؟ برابر وہی غذا مل رہی. مطلب ایک ہی علاقے کی بھی بات کر رہا ہوں، مطلب اس کے مرحلے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ غذا فراہم کرتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کہا کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز.
سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اسی لیے انسان کو اللہ نے جو مالیت، خاص کر جو مطعومات، مشروبات، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں نا، یقیناً اللہ یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ الکہف میں کہا نہیں ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. یعنی یہ جو کھانے پینے کے ہمارے گھروں میں جو چیزیں ہیں، کہنا چاہیے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایک ما شاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ یہ کہنا چاہیے. ما شاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ. گھر میں اچھا پک چکا ہے، کہنا چاہیے کہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ. گھر میں ترکاری ہے، پھل پھلاری ہے یا اناج ہے، دیگر چیزیں ہیں، مطلب کہنا چاہیے کہ ما شاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھو سبحان اللہ القوی ہے کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے ہمارے اپنے موافق غذا ہمارے گھر میں پہنچائے ہیں. اللہ رب العالمین نے وہ غذا کو خریدنے کے لیے پیسے دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ غذا کو خریدنے کے لیے پیسے بھی دیے ہیں، اور غذا میں موجود ہے بازار میں، نہیں ہوتی تو، موافق نہیں ہوتی تو، مناسب نہیں ہوتی تو، ایک مقدار میں نہیں ہوتی تو کتنی باتیں ہو جاتی سبحان اللہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلب ایک عظیم مظہر ہے کہ اللہ رب العالمین القوی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہے. اس سلسلے میں ایک عظیم مظہر آپ نے جو پانچویں جو بات پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احاطے سے کوئی نکل کے بھاگ نہیں سکتا ہے. حافظ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ لا یغلبہ غالب ولا یفوتہ حارب. یعنی اہل علم کہتے ہیں، مفسرین، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کو مہلت دیتے ہیں، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو. فرعون کو لے لیجیے، ابو جہل کو لے لیجیے، اللہ تعالیٰ کتنا موقع دیتے ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا موقع کیوں دے رہے ہیں، اتنا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ بھئی اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی طاقت سے کبھی باہر نکل کے بھاگنے سے کہاں جائے گا، وہ کدھر جائے گا؟ وہ جب اس کی موت آنی ہے، موت آئے گی، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کو جہنم میں ڈالنا، کہاں بھاگے گا، کہاں وہ؟ تو اللہ بھئی ایک انسان مجرم کو پکڑتے ہی مارے گا کیوں؟ وہ نہیں رکھے گا کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے مطلب کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. اللہ کے لیے ایسا معاملہ ہے کیا؟ وہ کہاں بھاگے گا اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے؟ کدھر جائے گا وہ؟ سبحان اللہ. غور کیجیے آپ. اسی لیے کہا کہ ولا یفوتہ حارب. تو ایسی تو میں کیا کہہ رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یعنی کہ طاقت سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا ہے. اللہ رب العالمین القوی، جیسے کہ اللہ نے سورۃ الانفال میں کہا ولا يحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. نہیں ولا يحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. اس طرح کی آیت کریمہ ہے. ذرا مصحف لے لیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انسان ہو، جن ہو، دونوں کے بارے میں اس بات کو بیان فرمائے. سورۃ الجن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میں کون سی سورت کہا تھا ابھی میں نے؟ نہیں سورۃ الانفال کہا تھا میں نے. جی دیکھو سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے کہا یہاں پر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. یہ آیت کریمہ وہ زبان پہ نہیں آ رہی تھی. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اور جو مسلمان جن تھے انہوں نے کیا کہا سورۃ الجن میں؟ آج میں نے اتنی جو آیت کریمہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں نا، آیتیں، یہ دراصل ہمارے جو ہود اور قحافہ ہیں ان کے جو حفظ کر رہے ہیں ان کے مقرو میں داخل ہے. یہ میں چاہ رہا تھا کہ آج وہ درس میں بیٹھے ہیں تو ان کا ایک یادہ ہو جاتا کہ بھائی مطلب ان کے مقرو میں سے آیتیں پڑھی جا رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. یعنی جنہوں نے اپنی کمزوری بیان کر رہے ہیں کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ، ہمارا یقین ہے، یہ ظنّا کے ساتھ انا آیا ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو حدود رکھے ہیں ہم پھلان نہیں سکتے، ہم باہر نہیں بھاگ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے. ہم یعنی اندازہ لگائیے اللہ جن کا جو تصور ہے انسان کے پاس کیسا ہے. جن کا تصور ہم بچپن میں جو الف لیلا وغیرہ دیکھتے تھے کیا تصور دیا جاتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں جن. اصل میں یہ سبق پڑھانا چاہیے تھا نا کہ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. ہم نکل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، ہماری کوئی طاقت ہی نہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. ہمارا جو دائرہ ہے اتنا ہی. سبحان اللہ. ایک نہتا انسان بسم اللہ بول کے دروازہ بند کر دے، کوئی ابلیس، کوئی شیطان، کوئی جن آ کے دروازہ کھول نہیں سکتا ہے. کتنا کمزور ہے وہ. اللہ اکبر. کتنا ناتواں ہے وہ. تصور کیجئے آپ. ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، ہم جن کو نہیں دیکھ رہے، بسم اللہ بول کے ہم نے ہاتھ داخل کر دیا، کیا مجال کہ وہ کھائے ہمارے کھانے میں شریک ہو. کتنا کمزور ہے وہ. سبحان اللہ. یہ بتانا چاہیے نا مطلب کس قدر کمزور ہے وہ اس پہلو سے. اللہ نے قوی بنایا ہے، اس کو اللہ نے قوی بنائے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں تو قوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے.
تو یہ جو ہے مطلب غلط معتقدات ہیں جو ہمارے مطلب اندر آ چکے ہیں، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ بہرحال اس سلسلے میں نے کہا کہ آیتیں بہت ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف میں کہا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ بھی جنہوں نے کہا تھا کہ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، فَلَيْسَ لَهُ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ لَهُ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل کوئی شخص نہیں آئے گا اس کی مدد کرنے کے لیے، کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ان کا اعتراف ہے جنوں کا، یہ اور یقیناً اعتراف ہونا چاہیے ان کو، اور وہ اسی لائق ہیں کہ وہ اعتراف کریں۔ آخری جو ایک بات ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہے، جو ہم کائنات میں ایک نظر ڈالتے ہیں، جو ایک مشاہدات میں جو چیز آتی ہے، کہا کہ اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہیں، کہ اللہ سبحانہ، یہ دوسرے انسان کی بس میں بات نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ فعال لما یرید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کو جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جب تک چاہتے ہیں اس کو رکھتے ہیں، جس انداز میں چاہتے ہیں اس کی شکل و صورت ڈھال دیتے ہیں۔ کتنے مخلوقات ہیں، کسی مخلوق کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں ویسے، اللہ نے بنائے، مچھلیاں 50 قسم کی ہیں، پرندے 50 قسم کے ہیں، ایک جانور کو لے لیجئے، ایک پھل کو لے لیجئے، طرح طرح کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فعال لما یرید ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی قوی دلیل ہے۔ کتنا وقت ہو رہا ہے؟ جی چلیے، انشاءاللہ آخری ایک بات رہ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاعراف میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بالکل ملتی جلتی آیت کریمہ سورۃ یونس کے آغاز میں بھی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع یدبر الامر ما من شفیع عنده الا باذنہ۔ تو اس طرح کے قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعال لما یرید، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین القوی ہیں۔ متوجہ ہو گئی؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ القوی ہیں، سب اللہ ہی سے ہونے والا ہے، ہم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نیکی کا کام بھی انجام دینا ہو تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی کی طرف سے قوت کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، بہت معروف حدیث، صحیح بخاری میں کئی مقامات پر ہیں، کتاب الدعوات میں بھی ہیں، اور صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے، خیبر سے واپس میں، تو حدیث میں کئی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اذان ہونے والی ہے اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قل لا حول ولا قوة الا باللہ فإنہا کنز من کنوز الجنہ۔ تو لا حول ولا قوة الا باللہ، ہمارے پاس معاشرے میں جو تصور ہے، کیا معلوم انہوں نے ایسا کہہ دیا لا حول ولا قوة الا باللہ، نہیں، اس کے لیے نہیں ہے یہ جملہ، یہ جملہ کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نیکی کا کام انجام نہیں دے رہے ہیں، یا ہم سچائی پر قائم نہیں رہ پا رہے ہیں، یا ہم سے مطلب پرتھیلا پن نہیں ہے مطلب نیکی کے کام کو انجام دینے کے لیے، یا برائی سے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں، تو لا حول ولا قوة الا باللہ کا ورد ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو دلوں کو موڑتے ہیں، بدلتے ہیں، اور اللہ ہی قوت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ میں کہ اذان کا جو ہم جواب دیتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم وہی جواب دیتے ہیں۔ لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنے کو اس لیے مطلب تعلیم دی گئی، اس لیے کہ اب وہاں پر جو ہے مطلب محض ایک اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی نہیں بیان کی جا رہی ہے، یہاں تو حی علی الصلاۃ کہہ کر کے نماز کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین ہی دلوں کو بدلیں گے، اللہ ہی قوت عطا فرمائیں گے جانے کے لیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس نام کو پڑھنے سے ہماری زندگی میں یہ اثر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قوی کریں۔ اللہ القوی ہیں تو ہم اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہم کو قوی کرے۔ کس اعتبار سے؟ علمی اعتبار سے ہم قوی ہوں، عمل کے اعتبار سے ہم قوی ہوں، پھر بدن کے اعتبار سے بھی ہم قوی ہوں۔
اللہ کے رسول نے کہا، صحیح مسلم کی جو کتاب القدر کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، حالانکہ سب میں بہتری ہے ہی، لیکن جو قوی ہے وہ ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ کس علمی اعتبار سے ایک قوی مومن ہے، وہ علمی اعتبار سے کمزور مومن سے بہتر ہے۔ عملی اعتبار سے قوی مومن ہے، وہ عملی اعتبار سے کمزور مومن سے جو مطلب بہتر ہے۔ پھر بات آتی جسم کی بھی، لیکن ہمارے پاس صرف جسم ہی کی بات آتی نہیں، سب سے پہلے علم، اور علم کی روشنی میں جو عمل ہے وہ صحیح علم اور جو ہے بالکل جو درست عمل ہے، اور پھر بدنی اعتبار سے بھی سلامتی ہو، عافیت ہو، مطلب پرتھیلاپن ہو وغیرہ، تاکہ جو ہے مطلب اللہ کی عبادت کے لیے یا مطلب حقوق العباد کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، پھر بدن کی بھی بات آتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے شرعی علم کے اعتبار سے وہ قوی ہو، عملی اعتبار سے وہ قوی ہو، بدنی اعتبار سے وہ قوی ہو، عقل کے اعتبار سے وہ قوی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسماء حسنہ کو پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسماء حسنہ کو پڑھنے کی جو پڑھنے کا جو مقصد ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی قربت حاصل کرنا، اللہ تعالی ہمیں اس اعتبار سے سعادت مند بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانیوں سے اللہ ہمیں بچائے رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی اس عظیم نام القوی کی مدد سے اللہ رب العالمین، یعنی اس نام کے توسل سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علمی اعتبار سے قوی کر دے، عملی اعتبار سے قوی کر دے، اور بدنی اعتبار سے بھی قوی کر دے، اور اس قوت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔